عمران ندیم صاحب کو اس اسمبلی میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ آپ عمران ندیم صاحب کو ایم ایل اے ممبر بنائیں گے نہیں بنائیں گے، اس سے میں تو وزیر اعظم نہیں بنوں گا، مگر میرے لیے آسان ہوگا کہ آپ میرا جیالہ نمائندہ کو جب منتخب کریں گے تو اگر میں شگر کے عوام کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے پتا ہوگا کہ میرا صفائی آپ میں سے ہے، آپ کا صحیح نمائندگی کرے گا، آپ کا جو دکھ درد ہے، آپ کی جو مسئلے مسائل ہے وہ مجھ تک پہنچا سکے گا۔ اور اگر مجھے اسلام آباد سے بات کرنا پڑے گا تو اسلام آباد سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، جہاں دنیا سے بات کرنا پڑے گا تو دنیا سے بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ لیکن آپ نے مجھے یہ انشور کرنا ہے کہ آپ نے عمران بھائی کو جتوانا ہے۔ فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی فارم 47 کا بندوبست میں کر لوں گا۔ ہمیں پورا اعتماد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس الیکشن میں کوئی ناانصافی نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگا، ہمارا کسی سیٹ کا کوئی چوری نہیں کرے گا۔ بس آپ کے اوپر میرے بھائی بہنوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے الیکشن ڈے پہ باہر نکلنا ہے، پولنگ سٹیشن پہ پہنچ کے ووٹ ڈالنا ہے، اور وہ فارم 45 ہاتھ میں لے کے پھر آپ گھر واپس جانا ہے، وہ فارم 45 کے بعد۔ اور ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ جمہوری پسند پارٹی ہے، جو ہمیشہ سے جمہوریت کے راستہ پہ چلا ہے، ہم نے کسی سے کبھی کوئی فیور نہیں مانگا ہے، ہم نے کبھی کسی سے یہ درخواست نہیں کیا کہ ہمیں سلیکٹ کر کے لے کر آئے، میں نے کبھی کسی سے یہ درخواست نہیں کیا کہ میرے لیے کوئی فارم 47 کا بندوبست کر کے مجھے غیر مناسب طریقے سے حکومت، کسی صوبائی حکومت ہو یا کوئی وفاقی حکومت ہو، ہم نے صرف اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطالبہ کیا، نیوٹرالٹی کا مطالبہ کیا۔ کل بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ تھا کہ صاف و شفاف الیکشنز ہو، آج بھی میرا مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان میں صاف و شفاف الیکشنز کروایا جائے، اور میرا آپ سے اپیل ہے کہ تیر پہ تھپا لگا کے میرا نمائندے کو منتخب کروا کے مجھے یہ مدد کرے تاکہ میں آپ کا خدمت کر سکوں، میں گلگت بلتستان کا خدمت کر سکوں، میں شگر کے عوام کا خدمت کر سکوں، اسی طریقے سے جیسے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا، اسی محبت کے ساتھ، اسی جوش کے ساتھ جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کی تھی۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تھا، اور وہی ہماری بنیادی فلسفہ ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان کا ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کہ عوام کے لیے خاص طور پہ جو پسماندہ طبقہ ہے ان کو معاشی طور پہ، مالی طور پہ مدد کرنا چاہیے۔ وہ جو نچلا طبقہ جس میں پاکستان کی سب سے بڑا آبادی بھی موجود ہوتا ہے، پسماندہ طبقہ کا خیال رکھتا ہے تو پورا معیشت کو فائدہ ہوتا ہے، پورا ملک کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور آپ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ دیں گے تو جو ہمارا گلگت بلتستان کے ساتھ وعدہ ہے وہ ایک تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ پہ ہی ہمارا منشور بیسڈ ہے، مگر خاص طور پہ جو گلگت بلتستان کے لیے میرا منشور ہے وہ آپ کو یاد ہے یا نہیں؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا حقوق دلوانا ہے، گلگت بلتستان کے عوام کو حق حاکمیت دلوانا ہے، حق ملکیت دلوانا ہے، اور ان کا حق روزگار کو یقینی بنانا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی یہ میرا آپ سے وعدہ تھا، یہ میرا آپ سے منشور تھا، مجھ سے 9 سیٹیں چوری کیے گئے، جو مجھ سے 3 سیٹوں کے زور پہ جو مجھ سے ہو سکا
ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے کوشش کی اس ہاؤس میں آپ کی آواز بننے کے لیے، آپ کے مسائل کا حل نکالنے کے لیے. لیکن اس دفعہ مجھے آپ سے اپیل ہے کہ آپ پورا گلگت بلتستان میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے اور شکر سے لے کے گلگت تک پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کو، تیر کو نمائندے کو جتوائیں گے تو میں اصل معنوں میں صحیح طریقوں سے پورا پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور پہ عمل درآمد کر سکوں گا. اگر آپ ہمارے کم نمائندے ہوں گے، دوسرے نمائندے ہوں گے، میں پھر بھی آپ کا آواز بنوں گا، پھر بھی آپ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کروں گا. جتنا آپ مجھے سیٹ دیں گے اتنے مجھے طاقت ملے گا تاکہ میں آپ کے مسائل حل کر سکوں. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک حق حاکمیت کی بات ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے تاریخی طور پہ گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کی جد و جہد میں صف اول کا کردار ادا کیا، اور آگے جا کے جو گلگت بلتستان کا عوام کا خواہش ہے، جو گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے جو فائدہ ہے، 18ویں ترمیم کے جو اختیار ہے، جو 18ویں ترمیم نے اختیار باقی صوبوں کو دلوائے ہیں، وہ اختیار، وہ طاقت، وہ وسائل کا مالکی، وہ حقوق ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو بھی انشاءاللہ تعالی دلوانا ہے. اور وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں کوئی آئینی ترمیم ہونا ہے تو اس آئینی ترمیم میں گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کو تحفظ دلوانا بہت ضروری ہے. اور ایک جو میں سمجھتا ہوں بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے جہاں تک حق حاکمیت ہے وہاں ان کے جدوجہد کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اس میں ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہونا پڑے گا کہ ہم جو گلگت بلتستان کے الیکشنز ہے، وہ پاکستان کا جو جنرل الیکشنز ہے وہ ان کے ساتھ کیا جائے. جب گلگت بلتستان کے الیکشن اور پاکستان کا الیکشن ساتھ ہوگا تو اصل معنوں میں گلگت بلتستان میں وہ حق حاکمیت کے جدوجہد آگے بڑھے گا. اس وقت شاید پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ ہو کہ ہم حکومت میں ہیں، صدر پاکستان آپ کا ہی آصف علی زرداری ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے ہم حق حاکمیت کو اگر یقینی بنانے کا خواہش رکھتے ہیں تو اس میں ایک یہ مطالبہ یا ایک ایم ہمارا ہونا چاہیے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے الیکشنز اسی ٹائم ہو جب پاکستان میں جنرل الیکشنز کا سلسلہ شروع کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا حق ملکیت ہے، جب پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ ہمارے مقابلے میں جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ہمارا اس پہ نقطہ نظر، ہمارا نظر کچھ اور ہے، ان کا خیال کچھ اور ہے. وہ ہر چیز کو اسلام آباد سے چلانا چاہتے ہیں. وہ گوادر کو بھی اسلام آباد سے چلانا چاہتے ہیں، وہ کراچی کو بھی اسلام آباد سے چلانا چاہتے ہیں. آپ لوگ بھگتنے آ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے جب آپ کی قسمت کے سارے فیصلے، تمام فیصلے، شگر میں کیا ہوگا، کھپلو میں کیا ہوگا، دیامر میں کیا ہوگا، گلگت میں کیا ہوگا، اسکردو میں کیا ہوگا، وہ اسلام آباد والے جب فیصلے کرتے ہیں آپ نے تو اس کا نقصان بھگتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے فیصلے ہیں وہ گلگت بلتستان کے عوام کریں. میں سمجھتا ہوں کہ جو سگر کا فیصلے ہیں وہ کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا بابو نہیں، وہ نام نہاد ہی جو وزیر پھر رہا ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان. کیا فائدہ ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا کوئی وزیر رکھنا؟ ختم کرے اس وزارت کو. کہتے ہیں کہ وسائل نہیں ہے،
وفاق کنگال ہو چکا ہے، کنگال ہو چکا ہے. یار اگر وفاق کنگال ہے تو سب سے پہلے وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا جو وزارت ہے نا وہ بند کرے، بند کر کے پورا اختیار، مطلب مالی، سیاسی، ایڈمنسٹریٹو، فائنینشل، پولیٹیکل، جتنا بھی اختیار ہے وہ مظفر آباد میں بیٹھے ہوئے اور گلگت میں بیٹھے ہوئے اسمبلیز کو وہ پورا اختیار دے دیں. وہ خود اپنے فیصلے کریں گے تو وہ اپنے قسمت کے مالک بن جاتے ہیں، اور وہ پھر اپنے مفاد کے ہی فیصلے لیں گے، اور جو آپ کے مفاد کے فیصلے ہیں وہ پاکستان کے مفاد کے فیصلے ہیں. تو اسی نقطہ نظر سے ہم آپ کے حق ملکیت کے بارے میں بھی سوچتے ہیں. اسلام، کچھ دوسرے سیاسی جماعتیں یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو آپ کے سامنے پہاڑ ہے، یہ جو آپ کی زمین کے نیچے آپ کے وسائل ہے، یہ جو آپ کے شگر سے کا خوبصورت مابل ہے، یہ ان کا وسائل ہے، یہ ان کا نہیں، یہ آپ کا شگر کے عوام کے وسائل ہے. اور اگر شگر کے عوام کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ اپنے فیصلے کیا جائیں، اگر شگر کے عوام کو اپنے جو وسائل ہیں ان کے اوپر وہ مالکی دیا جائے، ان کو وہ حق دیا جائے، تو پھر اس میں آپ کا معاشی فائدہ ہوگا، آپ کو معاشی خود مختاری ملے گا، آپ معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے. اور اگر شگر کے عوام معاشی طور پہ ترقی کریں گے، اگر گلگت بلتستان کے عوام معاشی طور پہ ترقی کریں گے، تو میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ اسلام آباد بھی ترقی کرے گا. ہم نے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طریقے سے یہ صوبہ سندھ میں یہ کام کر کے دکھایا ہے. صوبہ سندھ کے ریگستان میں کوئلہ موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ سندھ کا کوئلہ اتنا ہے جتنا سعودی عربیہ کے پاس تیل ہے اتنا سندھ کے پاس کوئلہ ہے. مگر اس لیے کہ اسلام آباد والے سمجھتے کہ ہر چیز ان کا ہے. 90 کے دہائی سے جدوجہد کرتے آ رہی تھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کہ یہ تھر کا کوئلہ سے ہم سب سے پہلے فائدہ تھر پاکر کے عوام کو دے، پھر سندھ کے عوام کو دے، اور اس کے بعد ضرور پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوگا، ترقی کریں گے، معاشی فائدہ ہوگا. مگر 30 سال اس منصوبہ کو سیبوٹاج کیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، صدر زرداری کی حکومت بنی. ہم نے وہ کام جو 90 کے دہائی میں کرنا تھا 2015 میں شروع کر دیا تھا. ہم نے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو وہاں کے عوام کو اختیار دیا. عام طور پہ جو اس قسم کے اتھارٹیز بنتے ہیں، وزیر اعظم اس اتھارٹی کا سربراہ ہوتا ہے، یا کوئی وفاقی وزیر کا ذمہ داری بنتا ہے کہ وہ سربراہ بنے. یہ تھر کول واحد اگزامپل ہے جہاں صوبہ کا وزیر اعلیٰ اس اتھارٹی کا چیئر کرتا ہے، سرپرستی کرتا ہے، اور اس اتھارٹی میں 7 وفاقی وزیر بیٹھتا ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہم نے حق ملکیت دیا ہے تھر پارکر کی عوام کو، اس کی وجہ سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہمارا تھر کول کی منصوبہ آج کامیاب ہے. سب سے پہلا میگا واٹ جو تھر کول سے ہم نے شروع کروایا، وہ میگا واٹ ہم نے فیصل آباد کے کیبلز کے تھرو پہنچایا. تو پورا پاکستان کا فائدہ ہوا. پہلے تھر پارکر کے عوام، پھر سندھ کے عوام، اور آخر پورا پاکستان کو سب سے کم قیمت جو بجلی ملتا ہے وہ وہاں سے تھر پارکر سے دیا جاتا ہے. ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم حق ملکیت گلگت بلتستان کے عوام کو دیں گے، اگر ہم مقامی لوگوں کو اپنا حصہ دیں گے، اپنا پرائیورٹی دیں گے، تو وہ بھی ترقی کریں گے، اور وہ پورے پاکستان کو کے لیے ترقی کا راستہ بنے گا.
اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ حق حاکمیت کے ساتھ، حق ملکیت کے ساتھ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا زور رہا ہے کہ ہم نے عوام کو حق روزگار دلوانا ہے. قائد عوام